السلام علیکم جی، امید کرتے ہیں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ سید سبطین حیدر کاظمی صاحب، آل نبی اولاد علیہ السلام۔ السلام علیکم شاہ جی۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ میں بھی، آپ سنائیں۔ الحمدللہ شاہ جی، آج کا جو موضوع میرے پاس ہے وہ قربانی ہے جی۔ اور قربانی کے متعلق سب سے پہلا سوال یہ کہ قربانی کس پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حبیب کو قرآن میں حکم فرمایا۔ دیکھیں، ہم پہ جو بھی فرائض ہیں نا، جی، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ہمارے اوپر سنت ہے، انہوں نے بتایا ہے تو فرض ہوگی۔ اللہ سورۃ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک ونحر۔ عذر قرآن جو نماز پڑھتا ہے اور مقروض نہیں ہے، فصلی لربک ونحر، جو نماز پڑھتا ہے اس پہ قربانی فرض ہے۔ لیکن نبی مختار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ یہ دست رحمت اور شفقت فرمایا کہ جو صاحب ثروت ہے، جس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں نا، اس پہ قربانی فرض ہے۔ جو قرضہ اٹھانا نہیں جس کو پڑتا اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقروض ہوتے ہیں لیکن اتنے مقروض نہیں ہوتے کہ وہ قربانی نہ دے سکیں، تو ان کے لیے کیا شرعی حدود ہے؟ دیکھیں، شرعی حدود یہی ہے کہ ان کی آمدنی اور ثروت اس قدر ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، تو ان پہ واجب ہے۔ کاروبار میں میرا بھائی ایک دوسرے سے لین دین میں ہوتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، کسی نے کچھ کم دے دیے، کسی نے کچھ بعد میں دے دیے، کچھ پہلے دے دیے۔ کاروباری لحاظ کے جو قرض ہے وہ قرض شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ہم لوگوں کی اپنی ذاتی نفع اور لین دین کے معاملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قربانی میں کون سا جانور ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ قربانی میں جانور سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے نا، جی، بھیڈو بھی اسے پنجابی میں بولتے ہیں، وہ 6 ماہ کا ہو لیکن اس قدر صحت مند اور تندرست ہو کہ وہ جوان فروا لگے۔ اس کے بعد جو بکرا بکری وغیرہ ہیں، ان کی عمر کم از کم سال ہو، اور جو بچڑا ہے نا، بچڑا، جی، اس کی 2 سال عمر مکمل ہو، 2 سال سے زائد ہو۔ اور اس کے بعد جو اونٹ ہے، اونٹ کی عمر ہے 5 سال، 5 سال کا جو ہے اونٹ ہے وہ قربانی پہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد حلال جانور کی قربانی ہوتی ہے، جو جانور جنگل میں رہتے ہیں نا، ان کو پکڑ کے ان کی قربانی کرنا یہ اس کے لیے جائز ہے جو پیسے دے گا، پیسے دے کے کسی سے خریدتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا کام اور کاروبار ہی یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتا ہے، شکار کرتا ہے، اس کے لیے تو وہ شکار ہو گیا، لیکن جو خریدے گا قربانی فقط وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی انکم، اپنے پیسے جو ہے نا وہ صرف کر کے اسے خریدا۔ جانوروں سے مجھے ایک اور سوال یاد آتا ہے۔ اکثر ہمارے ہاں ایک ہمارا مکتبہ فکر ہے، وہ کہتا ہے کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کٹا یا بفلو، کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ گائے کی ایک قسم ہے، جاموس اسے عربی میں بولتے ہیں۔ یہ اس علاقے میں تب تھی نہیں، گائے عام تھی، گائے آپ کو پتہ ہے خشکی کا جانور، اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں، ہم لوگ کثرت میں دودھ بھینس کا پسند کرتے ہیں، اسی طرح اور خصوصاً مولوی حضرات، میں بھی مولوی ہوں، مولوی حضرات جو ہے وہ ڈھونڈ کے کٹے کا گوشت کھاتے ہیں، ماشاءاللہ جی، پائے شوق سے کھاتے ہیں، کٹے کا گوشت کھاتے ہیں۔ خدا کے بندو، جو اللہ نے چیز حلال قرار دی ہے، جس پہ تمہاری محنت صرف ہوئی ہے، وہ حلال ہے۔ اللہ کی حلال کو حرام کرنا یہ اللہ سے کھلا اعلان جنگ ہے۔ کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، ہمارے یہاں عام گائے کی نسبت کٹے بھینسیں جو ہیں وہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو کیا ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہرن بھی قربان کی اور بڑے فخر سے تاج سے ہم نے ہرن کی قربانی کی، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہرن کی قربانی دیکھیں، جنہوں نے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو شکاری شکار کرتے ہیں ان کو پکڑنے کا، ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ان کا کاروبار ہے، انہوں نے جنگل سے پکڑی۔ ہاں، جو بندہ پیسے اپنے سر کر دے، یہ بکری کی ایک قسم ہے۔ کچھ لوگ آج کل فارم بھی ہرن کے بنے، اس طرح لاہور یا کراچی وغیرہ، تو کیا وہ فارم سے خرید کے ہرن کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ وہ بکری ہے، بکری کی قسم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگلی جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، یہ جنگلی جانور ضرور ہے، لیکن جو فارمنگ کریں گے، جو کسی سے خرید کے کریں گے، یہ بکری کے زمرے میں اس کا حکم آئے گا۔ گوشت تو ہم بڑے اہتمام سے ڈھونڈ کے کھاتے ہیں، اس کی قربانی کرنے کے لیے ہمیں کیا تکلیف؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا قیاس ہوگا اسلام میں شرعی حساب سے؟ قربانی کے واجب ہونے کے سب سے بڑا جو اصول ہے وہ محبت رسول ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری حیات میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، بے شک، لیکن ہم امتیوں پہ زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اس کے باوجود سرکار نے 100 قربانیاں کی، ماشاءاللہ۔ یہ تمام مولویوں کا اور جو علماء بس
نکلنے کی وہ چاہتے ہیں نا راستے، جی۔ یہاں سے ایسے ہو جائے، یہاں سے ہو جائے، یہ ان کو تو راستے کافی ہیں۔ جو محبت رسول میں جس نے کلمہ پڑھا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور اس کے حبیب کی محبت اختیار کرنے کے لیے، وہ تو قربانی شوق سے، اشتیاق سے کرے گا، جذبے سے کرے گا۔ قربانی ہے ہی جذبے کا نام، کہ میں اپنا مال، اپنی جان اللہ کے راہ میں دینے کے لیے اللہ کے حکم کے آگے تیار ہوں۔ اب اس میں ایک اور سوال آتا ہے، جی اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اگزامپل میں دیتا ہوں جی کہ میں دکاندار ہوں، میں شاپ کیپر ہوں، اور میں پیسے یعنی کہ جو شاپ سے آتا ہے گھر دے دیتا ہوں، جی جی اور اس طرح کچھ انسان قربانی دیتے ہیں لیکن وہ اپنے نام کی قربانی نہیں کرتے جبکہ ان پر واجب ہوتی ہے۔ جی جی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بڑے بزرگ کی قربانی کر رہے ہیں، اگزامپل میں دیتا ہوں امی، ابو، دادا یا دادی۔ اس صورتحال میں اس انسان پہ قربانی واجب ہے یا اس کی قربانی ہوگی؟ صورتحال میں یہ ہے کہ اگر باپ کفیل ہے، آپ کا تمام کچھ سب کچھ ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، آپ کے کھانے اور کپڑے کے بھی وہ ذمہ دار ہے، تو جو ولی ہوتا ہے ولی کے تحت سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاں اگر ولی نے آپ کو اختیارات بیان ہی اپنے برابر دیے ہوئے ہیں تب آپ کا حصہ ضروری ہے اس کے ساتھ۔ اگر آپ پورا منحصر کرتے ہیں کہ میں نے کام کیا، جو کچھ بھی آمدن ہے وہ ابا کے پاس جائے گی، جو ہمارے ولی ہیں ان کے پاس جائے گی، اور انہوں نے ہی آپ کے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، جو آپ نے خریدا ہے اس کے پیمنٹ انہوں نے کرنی ہے، جو آپ نے سیل کیا ہے اس کا انہوں نے خود رکھنا ہے، آپ کی ضروریات اس کے افزانہ وہ آپ کی پوری کرتے ہیں۔ جی جی تو اس میں آپ اپنے ولی کے تحت آئیں گے۔ اگر ولی نے آپ کو اختیارات دیے میرے بیٹا یہ رکھو، آپ بھی جی یہ آپ کا بھی کاروبار ہے، اپنا کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھو، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ ولی کے ساتھ اپنا حصہ بھی برابر رکھیں۔ دین اسلام محبت کا دین ہے، اخوت و برابری و مساوات۔ اس میں آج کل ایک اور معاملہ اٹھا ہوا ہے، ایک ایشو بہت بڑا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جس کے لیے میں اسپیشلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ قربانی نہ کریں، قربانی کی جگہ آپ بھی وہ پیسے کسی مدرسے میں دیتے ہیں یا کسی بچی کی شادی کروا دیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک بات کہوں گا کہ جو بہت اشد ضرورت ہے، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی پیاری چیز قربان کر۔ یہ نہیں کہا لے جا کے میری فلاں جگہ مقدس ہے وہاں پہ باندھ دو، فلانا بندہ میرا مجبور ہے اس کو جا کے اپنا بیٹا دے دو، یہ تو نہیں بولا، انہوں نے تو فرمایا کہ اسے قربان کر دیں۔ قربان کر۔ تو پھر اللہ کی یہ حکمت تھی نا، آخری نبی کا نور بچانا تھا تو چوری کے نیچے سے نکال لیا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے اسے ایک عظیم قربانی میں بدل دی، اور وہ عظیم قربانی ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہے۔ مولا امام حسنین کا امام حسین علیہ السلام۔ میرا بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے قلبی طور پہ دور ہیں لیکن اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اور یہاں پہ میرا بھائی آپ کے توسط سے میں ایک بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مدارس کو صدقات و زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اس کی کیا وجہ؟ جبکہ مدرسے والے زیادہ زکوٰۃ وغیرہ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم استحصال کر رہے ہیں بیوہ اور غربا کا۔ اللہ نے ہمارے مال میں ان کا حق رکھا ہے۔ زکوٰۃ کس پہ جائز ہے؟ مسافر، یتیم، بیوہ، مسکین پہ۔ ہم طلباء کو مسافر بنا کے ان کو دے دیتے ہیں، جی ان پہ بھی زکوٰۃ جائز ہے۔ اسی طرح دین کا کام کرنے والا، جو دین کی داعی بنے گا، جو دین کی احکامات بتانے والا بنے گا، اگر وہی دین کا صدقہ دین کی میل کچیل کھائے گا، صدقہ در حقیقت میرے بیٹا یہ چیز ہے آپ کی کمی خامی نقص کو نکال دیتا ہے، آپ سے بیماری مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جو دین کا ہی صدقہ کھا کے پڑے گا وہ دین کو دے گا کیا؟ سوائے فرقہ واریت، فتنہ واریت، اور ہماری وہ بیمار جو حقدار ہیں ان پہ اس کا حق نہیں پہنچے گا۔ قربانی کے جانور میں کون کون سے عذر ہیں جس کی وجہ سے قربانی کا جانور یار خوبصورت ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس کا کان چرا ہوا نہ ہو، اس کا سینگ بھرا ہوا نہ ہو، سینگوں کا بالکل نہ ہونا اس کا پیدائشی طور پہ اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن سینگ ہے تو ان کو نقص نہ ہو۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اکثر منڈیوں میں جاتے ہیں تو ان کے سینگ کو کاٹ دیتے ہیں، اوپر تراش دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کے جو اس کے اندر نہ چلے جائیں۔ وہ بھور والے جو ہیں نا، جی جی، وہ ان کے زخموں کو بچانے کے لیے اس کا کوئی حرج نہیں۔ نقص یہ ہے کہ ٹوٹ جانا، بالکل اتر جانا، خون کا بہہ جانا، جیسے جانور کے کھر ہے، اگر کھر میں کوئی چیز لگے تو ان کا خون بہتا ہے، جی ان لنگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، جی، اور اس کے بعد جسم پہ کوئی نشان وغیرہ ہونا۔ قربانی کے لیے جو آپ نے جانور دینا ہے وہ کم از کم ایسا ہو جس سے محنت نہ لی گئی، وہ اچھا خاصا ہو، صاف ستھرا ہو، پلا ہو،
کچھ جانور جو پیدائشی طور پہ لنگڑے پار کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہے نا، پھر جو بچہ کسی کام نہ اسے مدرسے میں ڈال دو. یہ اہتمام کرنا چاہیے. قربانی کا جانور اگر آپ نے لینا ہے تو ایسا نہ لیں جس کو پیدائشی طور پہ ہو جائے. سال میں ایک دفعہ ہی تو ہوتا ہے. بے شک. اور اثار ہے ہی اسی چیز کا نام کہ میرے مالک. در حقیقت جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے میرے مالک ہم تیرے حکم پہ تیرے حبیب کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت اور وجود کی استطاعت کے مطابق جو تو نے ہمیں دی ہے، ہم تیری بارگاہ میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اچھا نذرانہ پیش کریں. ماشاءاللہ. جو جانور پیدائشی طور پہ معذور ہے اسے یار یہ بات متعجب ہے. میں نے اس لیے پوچھا ایک دفعہ میں نے کسی کو ایسا جانور کرتے قربانی کے لیے لاتے دیکھا، وہ کہتا تھا کہ جس کی ہو جاتے کہ یہ پیدائشی طور پہ لنگڑے اور ہمیں کسی مولوی نے کہا کہ یہ ہو جاتی ہے. تو مجھے وہ مولوی تو یہ بھی کہیں گے نا، مولویوں نے تو یہ بھی کہا تھا نا حسین کا سر جائے گا کیونکہ اس نے مولویوں کی بات آپ نہیں کریں، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی بات کریں. تو جانوروں کی عمروں کے بارے میں نے آپ کو بتایا اور جانور کو دیکھنے میں اچھا لگے. آج کل ایک اور سسٹم بڑا چلا ہوا ہے، کچھ لوگ قربانی کے جانور لیتے ہیں لیکن دیکھو دیکھی اس نے 5 لاکھ کا لیا تو میں 10 لاکھ کا لوں گا، اس نے 15 کا لیا تو میں 20 لاکھ کا لوں گا. اس کا کیا کمپیریزن آپ یہ دکھاوا آ جاتا ہے، یہ دکھاوا آ جاتا ہے. اللہ کو دکھاوا نہیں پسند. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو آپ لوگ قربانی کرتے ہو نہ اس کا خون مجھ تک نہ گوشت. بے شک. مجھ تک اگر پہنچتا ہے تو فقط تمہاری قلبی نیت. ایک سوال جو لاسٹ آخری سوال ہے آپ سے کہ نا میں نے پچھلے دنوں نا کچھ لوگ سوال یہ کہہ رہے تھے کہ جی قربانی جو ہے نا وہ صرف اور صرف نا حج کے دنوں میں جائز ہے، اس کے بعد آپ کا پہ یہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ آپ پہ سنت بھی نہیں ہے، یہ صرف جی حج کے دنوں کے لیے قربانی ہے. حج کے دنوں کے لیے یہ ایام اللہ نے خاص کیا اپنے حبیب کے راستہ ذریعہ ہمیں بتائے. ہم 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ان 3 ایام میں ہم قربانی کر سکتے ہیں. ان 3 ایام کہتے ہیں کہ کرنی صرف حج کے دوران ہی ہمیں چاہیے، جب ہم حج کا ادا کرنے جائیں نا تب قربانی کریں، اس کے علاوہ ہمیں قربانی پوری زندگی کرنی ہی نہیں چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے بغیر حج کی قربانی ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم اس بات کو تو مانتے ہیں نا، لیکن ہم ان کے سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں. ان سے یہ کہیں کہ جب رسول خدا نے کی ہے حج کے بغیر قربانی تو ہم تو سنت مصطفی پہ عمل کرنے والے ہیں. بے شک. کیونکہ ہر فرض ہم پہ سنت ہے. بے شک. سورۃ کوثر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز پر اور قربانی کرو. اللہ کے پاک رسول نے جب کیے تو ہمیں کیا. بے شک. اور ہم تو بے شک اللہ کے، ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے. ہمیں تو اللہ کا بتایا ہی محمد مصطفیٰ نے بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. نماز فرض ہے ہم پہ، سرکار نے بتایا، اللہ نے تم پہ فرض کی ہے، ہم نے کہا آمین قبول. بے شک. تو جب انہوں نے بغیر حج کے قربانی کی ہے تو ہمیں کیا ہے. بالکل اسی طرح جب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے کہنے سے رب محمد کر کے ہم مانتے ہیں. بے شک. کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو جلوہ عطا کیا، تو یہ قربانی بغیر حج کے کرنے میں کیا ہے. بے شک. یہ ہو سکتا ہے آپ شوق اور اشتیاق سے کریں، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے اور آپ کو اپنے گھر اڑا لے. بے شک. کیونکہ نیتوں کا ثمرات بندوں کو ملنا ہے. بے شک اسی طرح. قیامت والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کو چھوٹی سی حدیث میں سناتا ہوں. سرکار نے فرمایا بعض ایسے بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ جب نیکیاں اور ان کے اعمال تو لیں گے نا، وہ کہیں گے ہمارے مالک ہم نے تو نیکی ہی نہیں تھا. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے نیت کی، تجھے شوق اور اشتیاق تھا اس کا، میں نے تجھے اس کے بدلے میں اجر دیا. سبحان اللہ. اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے شاہ جی سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کچھ مزید ایسے اسلامی سوالات ہوں تو ہمیں ضرور کمنٹس کیجیے گا تاکہ ہم دوبارہ شاہ جی سے ٹائم لے کے ان سے پوچھ سکیں اور ان کا ٹائم لے سکیں. اسی کے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہتے ہیں. پہلی پوڈ کاسٹ تھی، اگر کچھ غلطیاں کوتاہی ہوگی ہو تو معاف فرما دیجیے گا. اللہ حافظ.